کب آئے گی؟ اس کا آنا کب ٹھہرا ہے؟ فیما انت من ذکرہا، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، محبوب آپ فقط انہیں ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ اب قیامت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کب آئے گی؟ جمعۃ المبارک کے دن آئے گی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، لیکن یہ آئے گی کب؟ یہ حتماً کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے علم میں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قیامت آنے کی بات کرتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر خطاب کیا گیا، یہ بتا کہ ما عادت لہا، قیامت کی باتیں تو بہت کرتا ہے، یہ بتا تیاری کیا کی ہے؟ تیاری ہماری ہے نہیں، یہ فلاں علامت قیامت کی علامت لگتی ہے، فلاں قوم لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کب آئیں گے، امام مہدی کب آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، دجال کا آنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر اس کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، دابت الارض آئے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ساری بڑی بڑی علامات یہ آ کر رہیں گے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ قیامت کی تیاری ہے، روز آخرت کی تیاری ہے ہمارے ذمہ، جو ہمارے ذمہ وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ذمہ نہیں ہے ہم اس میں بڑے شوق سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے کئی علماء نے اس پر یہ بھی لکھا کہ جی نبی علیہ السلام کے بعد یہ امت 1000 سال تک رہے گی، اس کے بعد قیامت کا وقوع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، اس پر رد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ محی الدین شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا علم تصوف میں اپنا ایک مقام ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک درج کی، پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پیش کی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قبر شریف کی نسبت بھی یوں فرمایا کہ اتنی مدت تک میری قبر لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی۔ پھر فرمایا کہ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں داخل ہوگا تو پھر اس صورت میں میری قبر جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اب اس سے مراد کیا تھا؟ مراد کیا تھی؟ سلطان سلیم
ایک وقت آیا اس سے پہلے تک آپ کی قبر مبارک غائب تھی. سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوا تو سلیم اس کا نام سین سے آتا ہے، شام شین سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر ظاہر ہوگی. تو سلطان سلیم صاحب جب شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کے مزار اقدس کی نشاندہی کی اور آپ کے مزار کو تعمیر کیا گیا. یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تم جن دنوں کو یا جن سالوں کو تم شمار کرتے ہو، تمہارا 1000 سال تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ہے. اس بات کو ذرا سمجھیے گا، 1000 سال ایک دن کے برابر ہے تمہارے رب کے نزدیک. پھر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پاک لیجئے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا 7 دن کے لیے ہے اور میں اس دنیا میں پچھلے دن میں داخل ہوا ہوں، تشریف لایا. کیا مطلب ہوا کہ آخری دن سے جو پہلے دن ہے اس میں تشریف لایا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا ہمارے 1000 سال اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن. قرآن کریم میں ہے. تو فرمایا کہ میں آخری دن سے پچھلے دن تشریف لایا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد 1000 سال. اور غالباً جو علماء نے اس پر لکھا تو اسی وجہ سے لکھا، لیکن ساتھ میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدھا دن اور عطا فرمائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا آدھا دن ہمارے 500 سال، اور پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ جتنا ملے وہ انعام الہی ہے. تو اب ہم 14ویں صدی میں ہیں سن ہجری کے اعتبار سے. اس پر علماء نے یہ لکھا کہ قیامت کب آئے گی ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم قیامت سے دور نہیں ہیں، قیامت سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور علماء نے جو اس میں لکھا، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر لکھا. کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یا اس کے بتائے جانے سے اس کے رسول علیہ السلام کو علم ہے. اور آقا علیہ السلام کی یہ ان علوم میں سے ہے کہ جو آپ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، علامات بتا دی. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر فرمایا عرض کی کہ مَسَّعَ. تو اس وقت آقا علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ سائل بھی جانتا ہے، مسئول بھی جانتا ہے، سوال کرنے والا بھی جانتا ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، اشارے دیے، علامات بتائیں. یاد رکھیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ظاہر ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، خروج ہوگا ان کا، دابت الارض آئے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے. یہ بڑی بڑی علامات ظاہر ہوں گی تبھی آئے گی. اور ہم ابھی تک اسی میں پڑھے قیامت کب آئے گی، کیا ہے. علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب سن ہجری کے اعتبار سے 1800 سال گزر جائیں گے تو 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان میں کہیں پر انہوں نے بتایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ظہور ہے.
یہ انہوں نے اشارتاً کہا ہے۔ بہرحال ہمیں کس بات پہ پڑھنا چاہیے کہ ہماری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے۔ ہم جب مر جاتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ہماری قیامت تو شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ کے معاملات، آخرت کے معاملات تو شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فوکس ہی کرنا ہے، فوکس اس بات پر کرنا ہے، اس بات پر رہنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری تیاری اس زمن میں کیا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بہت سی علامات بتائی۔ اب یہ سنتے جائیے اور ذرا سا اپنے اوپر غور کرتے جائیے۔ جیسا کہ فرمایا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، امانتیں ضائع کریں گے، خیانت عام ہو جائے گی، سود کا لین دین عام ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سود تجارت کے لین دین کے نام پر شروع ہو جائے گا۔ کیا آج یہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ امانتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، خیانت نہیں کی جاتی، بالکل کی جاتی ہے۔ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جاتی ہیں۔ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ محسوس ہو۔ آج آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، سچا جھوٹا ہو چکا ہے، جھوٹا سچا گردانا جاتا ہے۔ قتل اور خونریزی معمولی بات بن جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی،